بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ کینسر کے مریض کو آم کا پھل استعمال کرواؤ، خون کی کمی کے مریض کو انار کھلاؤ، کمزور ہڈیوں میں مبتلا افراد کو کیلے کھلاؤ۔ اگر موٹا ہونا ہے تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور نہار منہ کھا لیا کرو۔ آپ کا کمزور جسم کچھ ہی دنوں میں موٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں آتی۔ اگر کھانا کھا کر فوراً سو جاؤ گے تو بہت ساری بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی اور موٹاپا آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ جوڑوں کا درد ہو یا ٹانگوں کا، زیتون کے تیل میں 1 دانہ کلونجی کا ملا کر مالش کرو، 5 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ اگر آپ کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار کھانے سے گریز کریں۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کیا کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ گلے میں خراش رہتی ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھنے لگے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو۔ آنکھوں میں کچرا پڑ جائے تو متاثرہ آنکھ میں دودھ کے 2 قطرے ڈال دو، انشاءاللہ کچرا باہر نکل آئے گا۔ اگر آپ اپنے بال ہمیشہ کے لیے کالے رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے سر پر مولی کا رس لگائیں، اس سے آپ کے بال گھنے بھی رہیں گے اور مضبوط بھی رہیں گے اور وقت سے پہلے سفید نہیں ہوں گے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگا دو، بال کبھی روکھے اور خشک نہیں ہوں گے۔ جو خواتین خشک جلد سے پریشان ہیں اور ان کی جلد روکھی سی ہو گئی ہو تو وہ ناشپاتی کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ پیاز کا پانی استعمال کرو، معدہ صاف ہو جائے گا۔ نمک والے پانی سے کمرے کو دھو لیا جائے تو کمرے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ خارش کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل متاثرہ حصے پر لگانے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ گندم کا حلوہ دماغی کینسر کو ختم کر دیتا ہے۔ کچا دودھ پینے سے انسان کا رنگ کبھی سانولا نہیں رہتا۔ جو افراد روزانہ چیری کھاتے ہیں ان کو ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ جسمانی تھکاوٹ ہو تو رات کو سونے سے پہلے بدن پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ٹوٹ کر باہر نکل جاتی ہے۔ گرمی دور بھگانے کے لیے گنے کا رس فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد الائچی چبا لیا کرو، بوڑھے بندوں کی طرح سانس نہیں پھولے گی۔ امرود کھانے سے ڈپریشن بھاگ جاتا ہے۔ کھٹے دہی کے اندر تازہ دودھ شامل کرنے سے دہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہوں تو ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے سر دھو لیا کرو، بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ کمزور بالوں میں طاقت آئے گی اور بالوں کا چمکیلا پن قائم رہے گا۔ روزانہ کریلے کا جوس 1 چمچ پی لینے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ معدہ تیزابیت کا شکار ہو تو کریلے کا جوس فائدہ دیتا ہے۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہوگا ختم ہو جائے گا۔
جو بندہ کھیرا روزانہ استعمال کرتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سلاد کے ساتھ کھیرا کھانے سے جسم طاقت سے بھر جاتا ہے۔ آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا دماغ کو فریش رکھتا ہے۔ بدن میں سستی اور تھکاوٹ ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے مالش کرنی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز رہے تو پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ ٹانگوں کا درد ہو یا گھٹنوں کا، ایک دانہ پودینے کا دیسی گھی میں پکا کر گھٹنوں کی مالش کرو، 2 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی لینے سے دوائی کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ انگور کھانے سے بھی بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ انگور کھا کر اوپر سے پانی ہرگز مت پئیں ورنہ ہیضہ ہو سکتا ہے۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ختم کرتا ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ چہرے کے غیر ضروری بال، شہد 2 کھانے کے چمچ، لیموں کا رس 2 کھانے کے چمچ اور 1 کھانے کا چمچ جو کا دلیا، ان کا مکسچر تیار کر کے اپنے چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار یہ عمل دہرائیں، 1 مہینے کے دوران واضح فرق نظر آئے گا۔ سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے چہرہ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے اور غیر ضروری بال ختم ہونے لگتے ہیں۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے کی گرمی اور معدے کی کمزوری ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ، بھوک رکھ کر کھاؤ۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیا کریں۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے اور قبض کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر بادام کو گلے میں اتار دو، دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت ہو تو جامن اس کو دور کرتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت پیشاب میں جھاگ کیوں نہیں بنتی؟ کیا اس کا بننا ضروری ہوتا ہے؟ معمولی جھاگ بننا تو مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جسم ہلکا پھلکا رہے، زیادہ گوشت نہ چڑھے، موٹاپے کا شکار بھی نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا کم کر دے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دار چینی شریانوں میں جمی چکنائی کو صاف کر دیتی ہے۔
جس سے کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے۔ خون کو صاف کرتی ہے۔ پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ 1 عدد لیموں پانی کے ساتھ استعمال کیا کریں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انجیر کے استعمال سے آپ کو کینسر جیسی بیماری نہیں لگے گی۔ آپ کا کولیسٹرول ٹھیک رہے گا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ فائدہ مند ہوتی ہے اور اس سے ہڈیوں میں طاقت آتی ہے۔ جب بھی کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کا پیاز کھا لیں تو آپ اس شہر کی وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پیا کرو۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ موٹی گردن والا بندہ عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامتیں ہیں۔ چہرے کو پانی سے گیلا کرنے کے بعد پھٹکڑی سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ ہمیشہ جوانی چاہتی ہیں تو روزانہ اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ اس سے آپ کے چہرے پر یا آپ کے بدن پر کبھی جھریاں نہیں آئیں گی۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہتر ہے۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر جھاڑو لگانے سے کمر کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ بدن کو بے تحاشا طاقت دیتا ہے اور بکرے کا گوشت انسان کو طاقتور کرتا ہے۔ سبزی میں لوکی بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ گرمیوں میں لوکی کی سبزی کا استعمال کرنے سے پسینہ بھی کم آتا ہے۔ جو زیادہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ سردی کے موسم میں جب بھی موقع ملے تو دھوپ میں بیٹھ جاؤ۔ یہ انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اس سے ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے سر کی جوؤں کو بھگانا چاہتے ہیں تو نمکین پانی سے اپنے سر کو دھوئیں۔ جو انسان روٹی کے درمیان پانی پیتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ جب آپ کے موبائل کی بیٹری 10% ہوتی ہے تو کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیونکہ اس وقت جو شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ 1000 گنا زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ 13 منٹ تک اپنے آپ کو کوئی حرکت نہیں دیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ سرخ مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈالیں۔ اگر یہ رنگ چھوڑ جائے تو مرچ ملاوٹ والی ہے۔ اگر عورت کا نمکین کھانے کا دل کرے تو یہ بھی بیٹا پیدا ہونے کی نشانی ہے۔ اگر ماں کو سیدھی جانب پیٹ میں درد ہو تو بیٹا، اور اگر بائیں جانب درد ہو تو یہ بیٹی پیدا ہونے کی نشانی ہے۔ پیاز کا اچار کھانے سے جسم میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ اگر زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ محسوس ہونے لگے تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لیں۔ ٹانگوں میں درد ہو تو اس کا بہترین علاج گرم پانی کا غسل ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں جو حیض میں پیٹ میں تکلیف اور درد محسوس کرتی ہیں وہ سونٹ کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ سونٹ گرم ہوتی ہے جو سکڑی ہوئی رگوں کو کھول دیتی ہے۔ کھیل کے دوران
کوئی چوٹ لگ جائے تو اوپر برف کی ٹکور کریں، فوری آرام آ جائے گا۔ اونٹ کی چربی کھاؤ، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اونٹ کا گوشت کھاؤ، جسم میں طاقت آئے گی۔ رات کو بکری کا دودھ پی کر سونے والے بندے کو اگلے دن تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گردن کی تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے سے قبل کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنوں کا درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ دانتوں کے درد سے نجات چاہتی ہو تو آدھا کپ نیم گرم پانی میں 1 چائے کا چمچ سرکہ اور شہد ملا کر کلیاں کریں، دانتوں کا درد دور ہو جائے گا۔